حضور علیہ السلام سے منقول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ماہ مقدس کے پورے روزے رکھنے کے بعد 29 ہوں تو 29 رکھے، 30 ہوں تو 30 رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت کا یہی قانون اور قاعدہ چل رہا ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک یہی قانون ہے، قرآن کے اندر بیان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اضافے کی تمنا کی تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن نازل فرمایا اور کہا محبوب تیری امت جو ایک نیکی کرے گی میں اللہ اس کو 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر جب اضافے کی دعا کی تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تیری امت کے صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اگر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے قانون کو بھی لیں جبکہ 700 والا قانون اور دوسرا قانون بھی رب کا قرآن اپنی آیات کے اندر بیان کرتا ہے تو یہ بنتے ہیں 30 روزے، 300 دن بنتے ہیں، اور اسلامی جو سال کے ایام ہیں وہ تقریباً 360 بنتے ہیں۔ تو 30 روزوں کے کتنے دن بن گئے؟ 300، کیونکہ ایک دن 10 دن کے برابر، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، اور یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں یہ کتنے دن کے برابر ہو جائیں گے؟ 60 کے۔ تو سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360۔ ادھر ہم نے روزے رکھے 36، اور 36 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 360، تو 360 کی تعداد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرما دیا ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو ایسے ہی جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہوں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں اس کے اندر مسائل سن لیں، اکثر و بیشتر جو ہے ہم سنی سنائی باتوں پر لگے رہتے ہیں، تو ہر بات کی حقیقت کا قرآن و سنت کے مطابق بندے کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے روز سے لگاتار 6 روزے کو رکھے تو پھر یہ 6 روزے اس سال کی عبادت یا روزوں کے برابر کنسیڈر کیے جائیں گے، صبر کیے جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شوال یعنی یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد 2 شوال کو 3 شوال کو جب بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں، روزے شروع کرنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ لگاتار رکھنا چاہیں 2 شوال سے آنورڈ تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں، آپ چھوڑ کر رکھنا چاہیں تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ نفلی روزے ہیں۔ ہاں اگر کسی کے ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کے کچھ روزے چھوٹے ہیں کسی وجہ سے، یا ہماری بہنوں کے ماؤں کے چھوٹ جاتے ہیں وہ حیض کے دوران، مینسس کے دوران، تو ان پر وہ روزے چھوڑ کر بعد میں قضا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، تو وہ اس قضا والے روزوں کے اندر یہ شوال کی نیت نہیں کر سکتے۔ یہ شوال کے 6 روزے الگ ہوں گے، جو ان کے قضا ہیں وہ الگ سے پڑھنے ہیں۔ اگر کسی کے 4 قضا ہوئے ہیں، 10 قضا ہوئے ہیں، 3 قضا ہوئے ہیں، ویسے تو جو حیض ہے وہ 3 دن سے لے کر 10 دن کا ہوتا ہے، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو خون آ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر وہ حیض کا خون نہیں کہلاتا، وہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ لگاتار رکھنے میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں گے تو پھر بھی یہ تعداد جو 6 کی پوری کی جا سکتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر جو ہے روٹین کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی بات بیان کروں گا۔ تو المختصر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں آپ 6 نفلی روزے رکھ لیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ پورا سال ہی روزے کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سب